فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی نے مجھ سے کہا کہ ابن عباس عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس آنا، فلاں جگہ میرے پاس آنا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نماز عشاء کی ادا کی اور حضرت علی کے فرمان کے مطابق میں ان کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اب حضرت علی نے گفتگو شروع کی اور فرمایا ابن عباس جانتے ہو الحمدللہ کہ الحمدللہ میں جو الف ہے اس الف کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس جو جلیل القدر مفسر ہیں، قرآنی علوم سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ کے الف کا علم مجھے زیادہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے اس پر روشنی ڈالی، کچھ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پھر سوال کیا کہ ابن عباس جانتے ہو کہ الحمد میں جو لام ہے، صرف لام، اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے پھر نفی میں جواب دیا، اور اس کے بعد حضرت علی نے اس کی تفسیر بیان کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بیان کرنے کے بعد پھر مجھ سے سوال کیا کہ اے ابن عباس ذرا یہ بتاؤ کہ الحمد میں ہا جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے، صرف ہا کی۔ حضرت ابن عباس نے پھر نفی میں جواب دیا کہ یا رسول یہ حضور مجھے نہیں معلوم، اے علی مجھے نہیں معلوم۔ جناب علی نے پھر اس کی تفسیر بیان کی اور اس کی تشریح بیان کی، اس کی تفسیر بیان کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت علی نے سوال کیا اے ابن عباس جانتے ہو کہ الحمد کی جو دال ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سر جھکا کر عرض کیا کہ مجھے اس کی بھی تفسیر نہیں معلوم۔ میرے بھائی یہ وہ صحابی ہیں جنہیں عظیم صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو عظیم مفسر صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اور جناب علی اس کی تشریح کرتے جا رہے ہیں اور تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، عشاء سے لے کر فجر کا وقت ہو گیا، ابھی الحمد کے معاملے ہی میں ہم چل رہے تھے کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نماز پڑھنے آیا، ہم نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں غور کرنے لگا کہ الحمد کی جو تشریح، جو تفسیر اور جو توضیح جناب علی نے کی ہے، حضرت امام علی نے بیان کی ہے، وہ کیسی عظیم ترین ہے۔ اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا اور اس فیصلے پر پہنچا اور اس مقام پر پہنچا کہ حضرت علی کے علوم کے سامنے میری حیثیت اور میرے علم کی حیثیت حضرت علی کے علوم کے سامنے اس سمندر کے جیسی ہے جس کے سامنے ایک چھوٹا سا حوض ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میری حیثیت، جنہیں امام المفسرین کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے درمیان ان کا عظیم اسٹیٹس ہے، عظیم مقام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا اور میں اس نتیجے تک پہنچا کہ علی کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے علوم میں کہ جیسے ایک سمندر کے سامنے چھوٹا سا حوض ہو، اور حوض میں ہوں، سمندر علی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، اس ارشاد کو ذہن میں رکھیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اس لیے ہر جگہ یہ جلوہ نظر آتا ہے قرآن کے ساتھ ہونے کا۔ آخری بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم سے سرفراز کیا اور ایسے آپ نے فیصلے کیے اپنے زمانے میں کہ عقلیں ششدر رہ جاتی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے صحابہ اکرام کی موجودگی میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ اور صحابیات مسائل میں اور فقہ میں جناب علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، آخری بات، ایک مسئلہ پیش آیا، وہ یہ کہ دو لوگ تھے۔ حضرت علی کو کیسا علم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ دو لوگ بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے، دو لوگ تھے جو روٹیاں کھا رہے تھے، ایک کے پاس 3 روٹی تھی اور ایک کے پاس 5 روٹی تھی۔ ٹوٹل روٹی کتنی ہوئی؟ 5 تھی نا، 8 روٹیاں تھی، 3 ایک کے پاس تھی، 5 جو ہے ایک کے پاس تھی۔ یہ لوگ جب بیٹھے کھانا کھانے کے لیے نا، تو ایک صاحب اور وہاں شامل ہو گئے۔
اور انہوں نے بھی بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ کھانا کھا لینے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا تو وہ جو مسافر آئے تھے اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اس بندے خدا نے پاکٹ سے پیسہ نکالا اور 8 درہم، یوں کہہ لیجیے 8 روپیہ اس زمانے میں، اس کا وہ اور بھی زیادہ ہے لیکن ایک سمجھنے کے لیے 8 روپیہ جو ہے وہ نکال کر، 8 درہم نکال کر انہوں نے دیا اور کہا یہ تم نے کھانا کھلایا ہے، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا گفٹ ہے۔ اور ان لوگوں نے لیا، وہ بندہ خدا تو وہ چلے گئے، مسافر تھے وہ تو چلے گئے، لیکن ان دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جس بندے کی 5 روٹی تھی اور جس کی 3 روٹی تھی، سیدھا سیدھا حساب بٹھایا کہ 8 درہم ہے، 8 درہم ہے اور ہماری 5 روٹیاں ہیں، تمہاری 3 روٹیاں ہیں، 5 3 8، لہٰذا 5 درہم میرا، 3 درہم تمہارا۔ ٹھیک، سیدھا سیدھا فیصلہ تھا، سیدھی سیدھی بات تھی۔ تو جس بندے کو 3 درہم پڑ رہا تھا اس کے خیالات بھٹکے اور سوچا کہ ارے صاحب یہ کیسی بات ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ سیدھا سیدھا حساب لگاؤ، یہ سب نہ کرو۔ اس نے پیسہ دیا ہے، 4 درہم تم رکھو، 4 درہم مجھے دو، ہاف ہاف پہ معاملہ ہو۔ جب بات بڑھی تو پھر اس کے بعد یہ لوگ حضرت علی کے دربار میں حاضر ہو گئے، فیصلے کی۔ اب حضرت علی کا علم دیکھیں، حضرت علی نے جو فیصلہ کیا اور جس طریقے سے حضرت علی پیش آئے وہ ہمارے لیے درس ہے۔ حضرت علی کے پاس جب یہ دونوں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی 5 روٹی ہماری، 3 روٹی اس کی تھی، دینے والے نے 8 روپیہ دیا، 8 درہم دیا، 5 میں نے رکھ لیا، 3 اس کو دیا، یہ 3 والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتا ہے ہاف ہاف۔ تو حضرت علی نے اس 3 والے شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو سمجھایا کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، یہ تمہارا دوست جو فیصلہ کر رہا ہے نا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، 3 درہم لو اور سیدھے سے چلے جاؤ، خاموشی سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ تھوڑا مزاجن سخت ہوں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ فیصلہ نہیں، جو رائٹ فیصلہ ہے، جو حق فیصلہ ہے، جو درست فیصلہ ہے، ان کی بات پر نہیں، جو بات رائٹ ہے اور جو حقوق کی بات ہے آپ وہ فیصلہ کریں، آپ نرمی والا فیصلہ نہیں، آپ جو رائٹ وے ہے وہ بتا دیں، بس ہمیں رائٹ وے سننا ہے، جو سیدھا جو صحیح راستہ ہے وہ بتا دیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت علی جو ہیں پہلے بھی واقعہ بیان کر سکتے تھے، پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے پہلے نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے وہ نرمی سے پیش آئے کہ بھائی جو آپس میں سلجھا لو وہ معاملہ ختم، پھر میرے پاس کیوں لا رہے ہو اس مسئلے کو؟ یہاں پر حضرت علی کی نرمی ظاہر ہوئی، اپنے اندر بھی یہ نرمی پیدا کرے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے اور رائٹ اور حق کی بات کرتے ہو تو حق کی بات یہ ہے کہ تمہیں 3 درہم نہیں ملنے والا، تمہیں بس 1 درہم ملنے والا ہے۔ اگر رائٹ فیصلے کی بات کرتے ہو اور حق کی بات کرتے ہو تو تمہیں 3 درہم نہیں ملنے والا، تمہیں 1 درہم ملنے والا ہے۔ وہ تو یہ بندہ تمہارا دوست تمہارے ساتھ مہربانی کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس مہربانی میں تمہارا کام ہو جائے، لیکن تم بضد ہو کہ میں شرعاً فیصلہ کروں، تو فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے 1 درہم، اس سے زیادہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، تعجب والی بات ہو گئی، یہ 3 سے 1 درہم پر، ایسا کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اب حضرت علی نے ریزن بیان کیا، کہا ریزن یہ ہے کہ تمہاری 3 روٹی، اس بندے کی 5 روٹی، دونوں ملا کر 8 روٹی، اور کھانے والے 3، تمہارا دوست اور وہ مسافر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 روٹی 3 جگہ ڈیوائڈ ہوگی۔ اب تمہاری 3 روٹیاں، ہر روٹی جب 3 جگہ ڈیوائڈ ہوگی تو کتنا ہوگا؟ 9۔ 3 روٹیوں کو، ہر 3 روٹیوں میں سے ہر روٹی جب 3 جگہ ڈیوائڈ ہوگی، 3 3 6 3 9۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا تمہارے دوست کی 5 روٹیاں جب ہر روٹی 3 جگہ ڈیوائڈ ہوگی تو 5 5 10 5 یا 15۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اب 15 روٹیاں اور تمہاری 9 روٹیاں، 15 ٹکڑے اور تمہارے 9 ٹکڑے، دونوں کو جمع کر دو تو 24 ٹکڑے بن رہے ہیں، 24 ٹکڑے بن رہے ہیں۔ دونوں کو جمع کر دو تو کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ 24 ٹکڑے بن رہے ہیں۔ کھانے والے 3 اور تینوں نے برابری سے کھایا ہے،
کھانے والے تینوں نے برابری سے کھایا ہے، تو کتنا ہر پرسن پہ اور ہر شخص پہ کتنی روٹی بن رہی ہے؟ کتنے ٹکڑے؟ 8 ٹکڑے بن رہے ہیں۔ 8 16 8 24، 8 ہر فرد پر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی اب تم یہ بتاؤ کہ جس بندے کی 3 روٹی تھی اس کے ٹکڑے کتنے بنے تھے؟ 9۔ تو جب ہر فرد نے 8 ٹکڑا کھایا ہے تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑا کھا لیا، اور اس بندے نے 15 ٹکڑے میں سے 8 کھایا تو 7 ٹکڑا دوسرے کو کھلایا، لہٰذا تمہارے کھانے سے 1 ٹکڑا اس بندے کو ملا اور اس کے کھانے سے 7 ٹکڑا اس بندے کو ملا ہے، لہٰذا 8 درہم میں 1 درہم تمہارا اور 7 درہم تمہارے دوست کا، اس سے زیادہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ بھائی یہ علم حضرت علی کو کہاں سے ملا ہے، اور اس طریقے سے فیصلے کی قوت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ وہ بس معاملہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اور ہر وہ شخص جو علم سے قریب ہونا چاہتا ہے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، دینی تعلیم کی طرف آئے، اور اپنے قلوب و اذہان کو دینی علوم سے اور دین سے اور اسلام سے وابستہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔